السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ احد، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں۔ اہل مکہ کو معرکہ بدر میں شکست اشراف کے قتل کا جو صدمہ برداشت کرنا پڑا تھا، اس کے سبب وہ مسلمانوں کے خلاف غیظ و غضب سے کھول رہے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مقتولین پر آہ و فغاں کرنے سے بھی روک دیا تھا اور قیدیوں کے فدیے کی ادائیگی میں بھی جلد بازی کا مظاہرہ کرنے سے منع کر دیا تھا، تاکہ مسلمان ان کے رنج و غم کی شدت کا اندازہ نہ کر سکیں۔ پھر انہوں نے جنگ بدر کے بعد یہ متفقہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں سے ایک بھرپور جنگ لڑ کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کریں اور اپنے جذبہ غیظ و غضب کو تسکین دے، اور اس کے ساتھ ہی اس طرح کی معرکہ آرائی کی تیاریاں بھی شروع کر دی۔ اس معاملے میں سرداران قریش میں سے اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، ابو سفیان بن حرب اور عبداللہ بن ربیعہ زیادہ پرجوش اور سب سے پیش تھے۔ ان لوگوں نے اس سلسلے میں پہلا کام یہ کیا کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو جنگ بدر کا باعث بنا تھا اور جسے ابو سفیان بچا کر نکال لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا، اس کا سارا مال جنگی اخراجات کے لیے روک لیا، اور جن لوگوں کا مال تھا ان سے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، تمہیں محمد نے سخت دھچکا لگایا ہے اور تمہارے منتخب سرداروں کو قتل کر ڈالا ہے، لہذا ان سے جنگ کرنے کے لیے اس مال کے ذریعے مدد کرو، ممکن ہے کہ ہم بدلہ چکا لیں۔ قریش کے لوگوں نے اسے منظور کر لیا، چنانچہ یہ سارا مال جس کی مقدار 1000 اونٹ اور 50,000 دینار تھی، جنگ کی تیاری کے لیے بیچ ڈالا گیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 36۔ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے اموال اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کریں گے، تو یہ خرچ تو کریں گے لیکن پھر یہ ان کے لیے باعث حسرت ہوگا، پھر مغلوب کیے جائیں گے۔ پھر انہوں نے رضاکارانہ جنگی خدمت کا دروازہ کھول دیا کہ جو حابیش کنانا اور اہل تہامہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا چاہیں وہ قریش کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ترغیب و تحریض کے مختلف صورتیں بھی اختیار کی، یہاں تک کہ ابو عزہ شاعر جو جنگ بدر میں قید ہوا تھا اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عہد لے کر کہ اب وہ آپ کے خلاف کبھی نہ اٹھے گا، از راہ احسان بلا فدیہ چھوڑ دیا تھا، اسے صفوان بن امیہ نے ابھارا کہ وہ قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا کام کرے، اور اس سے یہ عہد کیا کہ اگر وہ لڑائی سے بچ کر زندہ و سلامت واپس آ گیا تو اسے مالا مال کر دے گا، ورنہ اس کی لڑکیوں کی کفالت کرے گا۔ چنانچہ ابو عزہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو پسے پشت ڈال کر جذبات غیرت و حمیت کو شعلہ زن کرنے والے اشعار کے ذریعے قبائل کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اسی طرح قریش نے ایک اور شاعر مصافہ بن عبد مناف جمحی کو اس مہم کے لیے تیار کیا۔ ادھر ابو سفیان نے غزوہ ثویب سے ناکام و نامراد بلکہ سامان رستو کی ایک بہت بڑی مقدار سے ہاتھ دھو کر واپس آنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو ابھارنے اور بھڑکانے میں کچھ زیادہ ہی سرگرمی دکھائی۔ پھر آخر میں سریہ زید بن حارثہ کے واقعے سے قریش کو جس سنگین اور اقتصادی طور پر کمر توڑ خسارے سے دو چار ہونا پڑا اور انہیں جس قدر بے اندازہ رنج و علم پہنچا، اس نے آگ پر تیل کا کام کیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے ایک فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے قریش کی تیاری کی رفتار میں بڑی تیزی آ گئی۔ قریش کا لشکر، سامان جنگ اور کمان۔ چنانچہ سال پورا ہوتے ہوتے قریش کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ان کے اپنے افراد کے علاوہ ان کے
حلیفوں اور احابیش کو ملا کر مجموعی طور پر کل 3000 فوج تیار ہوئی۔ قائدین قریش کی رائے ہوئی کہ اپنے ساتھ عورتیں بھی لے چلیں تاکہ حرمت و ناموس کی حفاظت کا احساس کچھ زیادہ ہی جذبہ جاسوساری کے ساتھ لڑنے کا سبب بنے۔ لہذا اس لشکر میں چند عورتیں بھی شامل ہوئی جن کی تعداد 15 تھی۔ سواری و بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے اور رسالے کے لیے 200 گھوڑے۔ ان گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے انہیں پورے راستے بازو میں لے جایا گیا، یعنی ان پر سواری نہیں کی گئی۔ حفاظتی ہتھیاروں میں 700 زرہیں تھی۔ دیکھیے زاد المعاد جلد 2 صفحہ 92، یہی مشہور ہے، لیکن فتح الباری جلد 7 صفحہ 346 میں گھوڑوں کی تعداد 100 بتائی گئی ہے اور زاد المعاد میں 200۔ بہرحال ابو سفیان کو پورے لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا۔ رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دی گئی اور اکرمہ بن ابی جہل کو ان کا معاون بنایا گیا۔ پرچم مقررہ دستور کے مطابق قبیلہ بنی عبد الدار کے ہاتھ میں دیا گیا۔ مکی لشکر کی روانگی۔ اس بھرپور تیاری کے بعد مکی لشکر نے اس حالت میں مدینے کا رخ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ اور انتقام کا جذبہ ان کے دلوں میں شعلہ بن کر بھڑک رہا تھا، اور یہ رجوع عنقریب پیش آنے والی جنگ کی خونریزی اور شدت کا پتہ دے رہا تھا۔ مدینے میں اطلاع۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ قریش کی اس ساری نقل و حرکت اور جنگی تیاریوں کا بڑی چابک دستی اور گہرائی سے مطالعہ کر رہے تھے۔ چنانچہ جو ہی یہ لشکر حرکت میں آیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی ساری تفصیلات پر مشتمل ایک خط فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ فرما دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قاصد پیغام رسانی میں نہایت فرتیلا ثابت ہوا۔ اس نے مکے سے مدینے تک کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت صرف 3 دن میں طے کر کے ان کا خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا۔ اس وقت سے آپ مسجد قباء میں تشریف فرما تھے۔ یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنایا۔ آپ نے انہیں رازداری برتنے کی تاکید کی اور جھٹ مدینہ تشریف لا کر انصار و مہاجرین کے قائدین سے صلاح و مشورہ کیا۔ ہنگامی صورتحال کے مقابلے کی تیاری۔ اس کے بعد مدینے میں عام لام بندی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ لوگ کسی بھی اچانک صورتحال سے نپٹنے کے لیے ہمہ وقت ہتھیار بند رہنے لگے، حتیٰ کہ نماز میں بھی ہتھیار جدا نہیں کیا جاتا تھا۔ ادھر انصار کا ایک مختصر سا دستہ جس میں سعد بن معاذ، اسید بن حضیر اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی پر تعینات ہو گیا۔ یہ لوگ ہتھیار پہن کر ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر گزار دیتے تھے۔ کچھ اور دستے اس خطرے کے پیش نظر کہ غفلت کی حالت میں اچانک کوئی حملہ نہ ہو جائے، مدینے میں داخلے کے مختلف راستوں پر تعینات ہو گئے۔ چنانچہ چند دیگر دستوں نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے طلایہ گردی شروع کر دی۔ یہ دستے ان راستوں پر گشت کر رہے تھے جن سے گزر کر مدینے پر چھاپا مارا جا سکتا تھا۔ مکی لشکر مدینے کے دامن میں۔ ادھر مکی لشکر معروف کاروانی شاہراہ پر چلتا رہا۔ جب ابوا پہنچا تو ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ نے یہ تجویز پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر اکھیڑ دی جائے، لیکن اس دروازے کو کھولنے کے جو سنگین نتائج نکل سکتے تھے، اس کے خوف سے قائدین لشکر نے یہ تجویز منظور نہ کی۔ اس کے بعد لشکر نے اپنا سفر بدستور جاری رکھا، یہاں تک کہ مدینے کے قریب پہنچ کر پہلے وادی عقیق سے گزرا، پھر کسی قدر دائیں جانب قطرہ کر کوہ احد کے قریب عینین نامی ایک مقام پر جو مدینے کے شمال میں وادی قنات کے کنارے ایک
وہ سرزمین ہے پڑاؤ ڈال دیا۔ یہ جمعہ کا دن 6 شوال سن 3 ہجری کا واقعہ ہے۔ مدینے کی دفاعی حکمت عملی کے لیے مجلس شورا کا اجلاس، مکی لشکر کی ایک ایک خبر مدینہ پہنچا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے پڑاؤ کی بابت آخری خبر بھی پہنچا دی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی ہائی کمان کی مجلس شورا منعقد فرمائی، جس میں مناسب حکمت عملی اختیار کرنے کے لیے صلاح و مشورہ کرنا تھا۔ آپ نے انہیں اپنا دیکھا ہوا ایک خواب بتلایا۔ آپ نے بتلایا کہ واللہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی، میں نے دیکھا کہ کچھ گائے ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شکستگی ہے، اور یہ بھی دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیا ہے۔ پھر آپ نے گائے کی یہ تعبیر بتائی کہ کچھ صحابہ قتل کیے جائیں گے، تلواریں شکستگی کی یہ تعبیر بتلائی کہ آپ کے گھر کا کوئی آدمی شہید ہوگا، اور محفوظ زرہ کی یہ تعبیر بتلائی کہ اس سے مراد شہر مدینہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے دفاعی حکمت عملی کے متعلق اپنی رائے پیش کی کہ مدینے سے باہر نکلیں، بلکہ شہر کے اندر ہی قلعہ بند ہو جائیں۔ اب اگر مشرکین اپنے کیمپ میں مقیم رہتے ہیں تو بے مقصد اور برا قیام ہوگا، اور اگر مدینے میں داخل ہوتے ہیں تو مسلمان گلی کوچے کے ناکوں پر ان سے جنگ کریں گے، اور عورتیں چھتوں کے اوپر سے ان پر خشت باری کریں گی۔ یہی صحیح رائے تھی، اور اسی رائے سے عبداللہ بن ابی رأس المنافقین نے بھی اتفاق کیا، جو اس مجلس میں خزرج کے ایک سرکردہ نمائندہ کی حیثیت سے شریک تھا، لیکن اس کے اتفاق کی بنیاد یہ نہ تھی کہ جنگی نقطہ نظر سے یہی صحیح موقف تھا، بلکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ جنگ سے دور بھی رہے اور کسی کو اس کا احساس بھی نہ ہو۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے چاہا کہ یہ شخص اپنا رفقا سمیت پہلی بار سر عام رسوا ہو جائے، اور ان کے کفر و نفاق پر جو پردہ پڑا ہوا ہے وہ ہٹ جائے، اور مسلمانوں کو اپنے مشکل ترین وقت میں معلوم ہو جائے کہ ان کی آستین میں کتنے سانپ رینگ رہے ہیں۔ چنانچہ فضلائے صحابہ کی ایک جماعت نے جو بدر میں شرکت سے رہ گئی تھی، بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ میدان میں تشریف لے چلیں، اور انہوں نے اپنی اس رائے پر سخت اصرار کیا، تاکہ بعض صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ہم تو اس دن کی تمنا کیا کرتے تھے اور اللہ سے اس کی دعا مانگا کرتے تھے، اب اللہ نے یہ موقع فراہم کر دیا ہے اور میدان میں نکلنے کا وقت آ گیا ہے، تو پھر آپ دشمن کے مد مقابل ہی تشریف لے چلیں، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ڈر گئے۔